باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے اوحینا ہم نے وحی کی الیکا طرف آپ کی کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف والنبیشینا اور نبیوں کی طرف من بعدہ اس کے بعد و اوحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کی و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اسماعیل علیہ السلام کی طرف اسحاق علیہ السلام کی طرف یعقوب علیہ السلام کی طرف والاسباطی اور ان کی اولادوں کی طرف۔ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیسے آپ سے پر پہلی وحی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے اندر ایسی چیز ڈال دی تھی کہ وہ کچھ علیحدہ رہنا پسند کیا انہوں نے، اور وہ ایک غار تھا، پہاڑ دیکھیں آپ کو پتہ ہے چڑھائی پہ چڑھنا، وہاں پہ ایک چڑھ کے وہاں پہ ایک غار تھا، غار کے اندر جا کے نا آپ سے وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ نا ایسے تنہائی میں رہنا جو تھا ان کی عادت ہو گئی تھی، اور گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان جو تھے وہ لے جاتے تھے اور کچھ دن وہاں پہ رہتے تھے، جب وہ ختم ہو جاتا پھر دوبارہ آتے۔ اور آپ کی زوجہ تھی اس وقت حضرت خدیجہ تو ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہ ختم ہو جاتا پھر وہ گھر آتے، پھر جتنا ٹھہرنا تھا ٹھہرتے اور پھر وہاں سے اپنا سامان لے کے پھر اس غار میں چلے جاتے۔ یعنی آپ کی طبیعت کے اندر یہ چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ الگ تھلگ اور تنہائی جو تھی وہ پسند کر رہے تھے۔ تو یہ اور وہاں پہ غار میں جا کے کیا کرتے تھے؟ عبادت، دن کو بھی عبادت، رات کو بھی عبادت۔ یہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی جو تھی وہ نازل کرنی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ وحی نازل ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، پھر سب سے پہلی وحی وہ نازل ہوئی تھی نا جب فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا تھا اقرا پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نہیں بولے، پھر کہا یہ اس طرح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے ہلایا، اس نے کہا پڑھو، پھر آپ نے بولا مجھے پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے کہا پڑھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، وہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور، اور یہ نہیں کہ صرف جو گرمی کا موسم تھا، نہیں، جب سردی کا بھی موسم ہوتا تھا، جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ آ جاتا تھا اور آپ کا جسم وزنی ہو جاتا تھا۔ بعض دفعہ صحابہ کرام نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھٹنا، صحابی کہتے ہیں کہ میرے گھٹنے کے اوپر تھا، جیسے ساتھ کسی کے مل کے بیٹھتے ہیں، اور کہتے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم وہ صحابی کہتے ہیں میرا جسم کے اوپر اتنا وزن پڑا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی، اور وہ تھی وحی نازل ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اتنا زیادہ وزنی ہو جاتا تھا کہ دوسرے کو بھی اس کا وزن جو تھا محسوس ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے وحی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ وحی کا ہی بیان کرے کہ وحی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، جیسے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اوحینا ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کما جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف بھی، نبیوں۔ اچھا، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے پیغمبروں کا وہ 25 پیغمبروں کا ذکر آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی طرف نوح کی و نبی شینا اور نبیوں کی من بعد، اس کے بعد علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ان پر، اور ہم نے وحی کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی اور ان کی اولادوں کی طرف بھی، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، و ایوب علیہ السلام کی طرف، و یونس اور یونس علیہ السلام کی طرف، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کی طرف، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، و آتینا داؤد زبورا اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ 25 نبیوں کا ذکر نہ ہو، لیکن پورے قرآن کے اندر 25 نبیوں کا ذکر آیا۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہاں پہ یہ آیت میں آئے گا کہ کتنے رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، اور کتنے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ کی طرف نہیں کیا، لیکن جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں سب پر ایمان لانا، ساری کتابوں پر یقین رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کوئی شریعت نازل ہو، جس پر کوئی کتاب آئی ہو۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے ہی نبی کی کتاب کو آگے پھیلا رہا ہو۔ فرق ہوتا ہے۔
نبی بہت زیادہ آئے، رسول تھوڑے آئے۔ رسول کتنے آئے؟ رسول 300 یا 313 رسول آئے، 300 یا 313 رسول آئے۔ وہ رسول کیا ہوتے ہیں؟ جن پر کتاب اتری ہو۔ کتابیں تو 4 اتری، لیکن اس کے علاوہ جو صحیفے آتے تھے نا، وہ بھی کتاب ہی ہوتی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تو وہ تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی تھی، وہ کتاب ہی تھی۔ تو رسول کتنے آئے؟ 300 یا 313، اور باقی سارے نبی آئے ہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو پچھلی ہی کتاب کو آگے پھیلا رہے ہوں اور اس کے حکموں پر اسی کی دعوت دے رہے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، ورسولن، اور کتنے ہی رسول، قد قصصناہم، کہ ہم نے قصے بیان کیے، واقعات بیان کیے، علیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، ورسولن، اور کتنے ہی ایسے رسول ہیں، لم نقصصہم، اور کہ ہم نے نہیں ان کے واقعات بیان کیے، علیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وکلم، اور سب سے زیادہ کھول کے واقعہ کس کا بیان کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور جن کا پورا واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا وہ یوسف علیہ السلام کا بھی، پورا قرآن کے اندر جو ان کا واقعہ کتنا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن کا شروع سے لے کر اینڈ تک ذکر ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے نا پورا ایک صورت کے ہاں۔ اللہ فرماتے کتنے ایسے نبی ہیں جن کا ہم نے آپ کی طرف ان کے واقعات بیان نہیں کیے، وَكَلَّمَ اللَّهُ، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیمہ، کلام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اللہ فرماتے رسولن، اور کتنے ہی، اور رسولن، سارے رسول، مبشرینہ، کس لیے اللہ نے بھیجے؟ خوشخبریاں سنانے والے، کس چیز کی؟ جنت کی، کہ اچھے اعمال کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، جنت کے اندر نہریں بہتی ہیں، اور جنت میں جو تمہارا کھانے کو دل کرے گا، کوئی بھی چیز ابھی تم سوچو گے وہ چیز تمہارے پاس آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں خوشخبریاں سنانے کی جنت کی، منصرینہ، اور ڈر سنانے کے لیے رسول بھیجے، لِأَلَّا یکونا، تاکہ نہ ہو، یکونا لِأَلَّا، تاکہ نہ یکونا ہو، للناسی، لوگوں کے لیے، اللہ، اللہ کے خلاف، حجت، کوئی حجت، بعد رسول، بعد رسولوں کے۔ سمجھ آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر کس لیے بھیجے؟ کہ کل قیامت والے دن لوگ یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے پاس نہ تو کوئی کتاب آئی، نہ کوئی ہمیں سمجھانے والا آیا، اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے، ہم سیدھے رستے بھی ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اور رسول جو ہیں اس لیے نازل کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وکان اللہ، اور ہے اللہ عزیز حکیمہ، اللہ تو غالب ہے، اللہ تو حکمت والا ہے، لیکن اللہ، لیکن اللہ، یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، بما انزل، کہ جو نازل کیا گیا الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، انزلہ، اللہ نے اس کو نازل کیا، بعلمہ، اپنے علم سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی جو ہیں وہ یشہدون، وہ گواہی دیتے ہیں اس پر، وکفا، اور اللہ کہتے ہیں اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، وکفا باللہ شہیدہ، اور سب سے بڑی گواہی اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ان اللہ سینا کافروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور جنہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، قد ضلوا، تحقیق گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا، کھلی گمراہی میں وہ چلے گئے۔